پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پوری قوم نے جو مناظر دیکھے سندھ ہاؤس میں پارلیمنٹیرینز اور وہاں پہ جو انٹرویوز وغیرہ ہوئے، اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سندھ ہاؤس میں کچھ ہو رہا ہے۔ ARY نیوز کے 2 رپورٹرز حسن ایوب اور ذوالقرنین نے کل یہ خبر دی تھی، وہ آج تمام میڈیا نے اس کی کنفرمیشن ہوتے ہوئے باقاعدہ طور پہ دیکھی کہ جی ہاں، سندھ ہاؤس میں پارلیمنٹیرینز کو وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ نہ صرف یہ، سندھ پولیس کی وہاں پہ جو تعیناتی ہے وہ بھی بڑی واضح ہوگی۔ اب اس سے سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس آئین پاکستان میں وفاق اور صوبوں کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بڑے واضح ڈیفائنڈ ہیں۔ سندھ پولیس آج اگر وفاقی دارالحکومت میں موجود ہے تو کیا یہ وفاقی دارالحکومت میں وفاقی حکومت کی اجازت سے آئی، اور اس حوالے سے کیا کوئی رولز ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک بھی یقیناً یہ لی جا سکتی ہے کہ جی سندھ پولیس کا دستہ 23 مارچ کی پریڈ میں شامل ہو رہا ہے تو شاید ان کی پروٹیکشن کے لیے آئے ہوں، لیکن خود سندھ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب انہیں اور جو MNAs وہاں پہ تھے کہ ہمیں وفاقی حکومت سے خطرہ ہے، شاید اس وجہ سے وہ آئے، لیکن قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اس حوالے سے سچویشنز کیا ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر آج حکومت بھی اسی طرح کے اقدامات اٹھانا شروع کرے۔ KP میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اپوزیشن کے 10 12 15 لوگ اٹھا کے KP ہاؤس میں رکھ لیے جائیں، پنجاب ہاؤس میں رکھ لیے جائیں اور وہاں پہ پولیس تعینات کر دی جائے تو کیا سچویشن بنے گی؟ اس کو بھی چھوڑیں، آج اگر وفاقی حکومت جو دن سے اندیا دے رہی تھی کہ ہم کوئی کارروائی کریں گے اور وہاں پہ جو 300 400 600 لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ پولیس کے آئیں، تو کون سے آرڈرز اوبے کریں گے؟ اور سینئر حکام یا وزارت داخلہ اگر احکامات دیتی ہے تو سندھ پولیس سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ کو فالو کرے گی یا وفاقی حکومت کو؟ وفاقی دارالحکومت میں یہ بہت بڑے قانونی سوالات ہیں جس کا آج نہ حکومت کی طرف سے جواب آیا نہ سندھ حکومت کی طرف سے جواب آیا۔ اس میں جو صورتحال بنتی ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ جو مناظر ناظرین آج دیکھے گئے سندھ ہاؤس میں، یہ مناظر نئے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی یہ چیزیں ہوئیں تو ہم نے ڈرٹی ڈیلز کر کے ان چیزوں پہ جو قانون کہتا تھا کہ عمل درآمد کرنے، وہ عمل درآمد نہیں کیا۔ اصغر خان کیس سپریم کورٹ آف پاکستان تک گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ فیصلہ بھی دیا، لیکن جو اس کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی ڈائریکشنز آف دا سپریم کورٹ کی، وہ نہیں ہوئی۔ اصغر خان کیس میں کیا ہوا تھا؟ اصغر خان کیس میں بھی اسی طرح سیاستدانوں کو پیسے دیے گئے تھے، پیسوں کا بے دریغ استعمال ہوا تھا، جس طرح وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں، وفاقی حکومت کہتی ہے کہ پیسوں کی بوریاں لائی گئی ہیں اور پیسوں سے یہ ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ اگر اصغر خان کیس کا فیصلہ ہو جاتا، اصغر خان صاحب اپنی پوری عمر اس کیس کو پرسیو کرتے رہے اور انصاف ملے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ کیس آج بھی ہے اور اس کے ہم مناظر آج اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف انڈر دا رگ ایشوز کو کر دیتے ہیں، ایشوز کو ریزالو نہیں کرتے۔ چھانگا مانگا اسی ملک میں ہوا، سوات ہوا، مری میں پارلیمنٹیرینز لے کے جا گئے۔ آج اگر وفاقی حکومت بھی اپوزیشن کے ممبران اٹھانے شروع کر دے تو صورتحال کدھر جائے گی؟ اس حوالے سے ناظرین تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے کہ کون سے واقعات تھے اور تاریخ سے ہم سبق سیکھیں گے اور جمہوریت کیا اسی طرح سے چلے گی۔ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج ندیم ملک کو دیا گیا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا جس میں ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور افواج پاکستان کو ڈائریکٹ امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ افواج پاکستان کے ترجمان کہہ چکے ہیں جی ہمارا تو سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے، ہم تو نیوٹرل ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کیا بات کی اور افواج پاکستان کا اس حوالے سے موقف کیا ہے اور یہ موقف کیا تبدیل ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو سفر ہے یہ 1 پیج سے نیوٹرلٹی کے پیج تک کا سفر ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یا افواج پاکستان آئین پاکستان کے مطابق جو آرٹیکل 243 سے 245 تک ڈیفائن کرتے ہیں ریلیشن شپ، کیا اس پہ آج بھی عمل پیرا ہے اسی طرح سے؟ اس حوالے سے بھی پروگرام میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی دیں گے۔ اور یہ جو حالات بدے ہوئے ہیں یہ ختم کہاں پہ ہوں گے؟ وزیر اعظم عمران خان کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان کیا کریں گے؟ اور اس وقت جو وفاقی کابینہ ہے، جو وفاقی وزراء ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے ایک ترجمانوں کا اجلاس تھا وہ بھی ختم ہوا، اس میں کیا بات چیت ہوئی؟ عمران خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں، اسلام آباد اسٹوڈیو کے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ مرال بلند ہے صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مرال بلند پہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں
ایک جہاز چلیں یہ واقعہ بعد میں مرال بلند علی زیدی صاحب سے بات کریں گے. اس سے پہلے ناظرین آج ہوائی جہاز تھا یہ بتا کیا جہاز پانی کا تھا کہ ہوا میں؟ ہوا وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہوائی جہاز تھا. بھائی دیکھیں یہ جو خبر ہے نا یہ جو آپ نے بتائی ہے سندھ والی اس پہ آ رہے ہیں 15 تاریخ کو میں نے سب سے پہلے بتا دیا تھا بیکاز مجھے پتا چل گیا تھا کہ 370 آئے تھے مارچ میں نے ٹویٹ کیا تھا آپ کی ٹی وی چینل پہ چلا. جی بالکل آپ نے ٹویٹ کیا. اس کے بعد کیا کیا آپ نے اور 300 وفاقی حکومت نے کیا کیا اس کے بعد؟ دیکھیں ارشد ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں. میری آج صبح شیخ رشید صاحب سے ملاقات ہوئی وہ گھر پہ آئے تھے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک اور بھی ملاقات. یہ سن لینا جو آج مناظر دیکھے گئے سندھ ہاؤس میں اس کو کچھ لوگ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا اس دیش میں انتقام چل رہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اس کے ثبوت بھی ملے ہیں. اس کو ہمارے ایک شاعر دوست نے ریمیم اور اویس نیازی نے ایک گانا اسپیشلی آج کی اوکیزن کے لیے آپ کے لیے بنایا. اس کو دیکھیے اور ذرا سوچئے گا کہ کیا واقعی یہ اسی طرح سے اس ملک میں جمہوریت اور پارلیمان چلتی ہے اور ہماری تقدیروں کے فیصلے کیا اسی طرح ہونے ہیں؟ جمہوریت کا انتقام کیا واقعی یہ ہے؟ جی ناظرین، ناچنے کو سب تلے ہیں، ڈگڈگی کی بات ہے. اب یہ ڈگڈگی کون سی ہے؟ کیسے یہ ڈگڈگی بجتی ہے؟ ناچ رہے ہیں، یہ پیسوں کی بوریاں ہیں یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور معاملہ ہے؟ جمہوریت کا انتقام چل رہا ہے منسٹر صاحب یا جمہوریت کے خلاف سازش ہے جس کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ثبوت ملے؟ وہ کہتے ہیں ایک شعر میرا بھی ہے ایک طاہر اقبال کا کہ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہمارا یہ اصول ہے زندگی کا. باقیوں کا اپنے اصول ہیں وہ نظر آ رہے ہیں سب کے. آپ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وضو کریں، کتنے نیک لوگ ہیں سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور آپ یہاں پہ آپ نے شعر و شاعری پرواز میں کوتاہی سے آپ مرنے کے لیے خود تیار ہو گئے. کیا تماشا ہوا. سن لینا آپ نے بڑا سنا ہے نا، میرا بھی سن لینا. ادھر ہی کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے. دیکھیں یہ نماز یعنی آپ شہادت کے لیے تیار ہیں؟ نہیں وہ شہادت کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. حکومت چلو اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے سوال بڑا مزے کا پوچھا ہے، میں اپنی ذات سے بتاتا ہوں نا. دعا پتہ کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ عزت کی موت دے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ مینٹلی ہار تسلیم کر چکے؟ میں نے تو کوئی ہار تسلیم کی نہیں، میں تو ہارا ہی نہیں. شہید ہارتا تھوڑی ہے، شہید تو ہارتا ہی نہیں ہے. شہید تو قرآن کہہ رہا کبھی نہیں ہارتا. ہارتا تو وہ ہے یزید ہارا کہ حسین ہارا. بات کہہ رہے تھے نا یزید تھا حسین ہے. میری غور سے بات سمجھیں آپ. انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ. آپ نے اتنا زبردست سنایا اب آپ نے مجھے فلسفی وہ ساری چیزیں فلسفی بات آپ نے کرنی ہے. سچویشن چل رہی ہے آج جو سچویشن چل رہی ہے آج اس وقت ہار چکے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہارے. ابھی 12 دن کتنے 10 دن تو جلسہ ہے اس کے بعد ہوگا. جب بھی 10-12 دن باقی ہیں. پنجاب ہاؤس میں جو لوگ نظر آ رہے تھے اس کے بعد نمبرز کتنے رہ گئے آپ کے؟ سندھ ہاؤس میں. یہ پنجاب ہاؤس تو آپ نے پرانی بات یاد دلا دی کیونکہ یہ پنجاب ہاؤس میں انہی کے خلاف ہو رہا تھا. ایک دوسرے کے خلاف کر رہے تھے، آج یہ مل کے ہمارے خلاف کر رہے ہیں. نمبرز کتنے رہ گئے ہیں؟ ارشد ابھی بڑا ٹائم ہے. وزیر اعظم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپشن ہے وزیر اعظم؟ نہ وزیر اعظم نے کبھی زندگی میں بلیک میل کیا ہے. بلیک میل کون کر رہا ہے؟ نہ ہوں گے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں نا بڑا عاجزانہ طریقے سے ان سے کہ بھائی جان آپ کو شکایتیں تھیں، آپ نے کئی دفعہ شکایت کی، کوئی آپ کی ایڈریس میں کوئی نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی آپ کی شکایتیں تھیں. آپ اپنے ووٹ پہ نہیں آئے تھے. آپ عمران خان کی ویو پہ، پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو پہ اور بلے کے نشان پہ الیکٹ ہوئے. استعفیٰ دیتے منہ پہ مارتے استعفیٰ ہمارے یہ لوگ. ہم جا کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل ہے. ویسے بتا دیں وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جو آپ نے شروع اپنے پروگرام میں کیا، میں آپ سے جو بات کر رہا تھا، آپ نے کہا وفاقی حکومت نے کیا کیا جب 3-4 پولیس والے آ گئے. صبح میں نے کہا کہ اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو ان کو اگر بڑا خطرہ ہے نا تو یہ کیپٹل ٹیریٹری میں اسلام آباد ہاؤس، کیپٹل پولیس جا کے چاروں طرف سے اسلام آباد ہاؤس کا گھیرا کر لیں. ملک جی یہ بڑا خطرہ ہے، نہ کوئی اندر جائے گا نہ کوئی باہر جائے گا. ہم یہ نہیں چاہتے. کر ہم سکتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم یہ جو کر رہے ہیں نا یہ 21 کروڑ 25 کروڑ یہ نہیں ہے. نام خریدیں گے، نام بکیں گے. اور جو ہوتے جا رہے ہیں پورا دن آپ یہ خبریں دیکھتے رہے اور پھر آپ نے فیصلہ کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے. وزیر اعظم سے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کیا بتایا؟ وزیر اعظم بالکل کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے ون ون ہے. کیسے؟ یہ جو ٹی وی کے اوپر آپ نے دکھائے ہیں جو وہاں گئے تھے اور جو یہ اپنے حلقوں میں جائیں گے واپس الیکشن لڑنے؟ کیوں نہیں جائیں گے، بالکل یہ الیکٹیبلز ہیں. ٹھیک جائیں.
آپ دھمکی لگا رہے ہیں؟ نہیں پھر میں تو ان کے حلقوں میں کسی ایک میں بھی نہیں رہتا, میں تو ان کے صوبوں میں بھی نہیں رہتا جو یہاں بیٹھے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں جائیں عوام کو فیس کریں. اگر یہ رکھتے نا استعفیٰ دے کے آتے تو کوئی وزن بھی ہوتا. یہ بولتے جی تم ہارس ٹریڈنگ کر گئے, بک گئے, ضمیر فروش. یہ ثبوت آپ نے دکھایا ٹی وی پہ, اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. تو اپنی مرضی سے استعفیٰ دے کے پھر الیکشن لڑ کے چھوڑ کے چلے جائیں, گرا دیں ہماری حکومت استعفیٰ. کہہ رہے ہیں وہ بلکہ راجہ ریاض سے آج کاشف عباسی نے جب انٹرویو کیا, انہوں نے کہا جی ووٹ دینے کے بعد دیکھیں گے استعفے کا. ووٹ دینے سے پہلے اب وہ کلیئر پوزیشن لے چکے. یہ کتاب کھول کے ذرا 63 کھولے نا پلیز. یہ پڑھیں. نہیں میں تو پڑھ چکا ہوں, آپ پڑھ کے پڑھا ہوا ہے. 63 1A میں کیا ہے آپ بتا دیں مجھے. وہ تو لیڈر کر سکتا ہے نا, پارٹی کا لیڈر کو کہہ کہ ابھی ہے کیا آپ کے پاس, اگر کرنے کو کیا ہے؟ تو ہم پورا لیگل رائٹ ہم اختیار کریں گے. ہو سکتا ہے پہلی فارغ کر دیں. بس ڈرائیں گے کہ حلقوں میں جائیں گے تو نہیں, ہم کیا ڈرائیں گے؟ ہم لیگل, ہمارے پاس ایک لیگل, اس کتاب نے ہمیں ایک لیگل رول دیا ہے نا. لیگل کیا ہے؟ 63 1A کھول لینا, ابھی کھول لیتے ہیں. کیا ہوگا 63A میں؟ فارغ کر سکتے ہیں اسمبلی سے ان کو. لیڈر بھیج دے گا لکھ کے اسپیکر کو, کہ ہماری پارٹی سے پھر بھی نمبر کم ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں, یہ بھی فارغ ہو جائیں گے نا. ہو جائے نمبر کم, دوبارہ الیکشن ہوگا نا وہاں پہ ان حلقوں میں, جیت کے دکھائیں. جس پہ ناظرین ڈیبیٹ کو تھوڑی سی اور آگے لے کے جائیں گے. ہمارے ساتھ کوشش کرتے ہیں طاہر عالم صاحب, سابق IG اسلام آباد موجود ہیں, بلکہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سچویشن ناظرین جو بن رہی ہے, کیا اسلام آباد میں سندھ پولیس آ سکتی ہے, اور اتنی تعداد میں سندھ پولیس اگر آئی ہے تو کس قانون کے تحت آئی ہے, اور کیا اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا جاتا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں طاہر عالم خان صاحب سے اس حوالے سے بات کریں. اور ناظرین, آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک انٹرویو بھی چلا, ندیم ملک صاحب نے وہ انٹرویو چلایا. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف سے ایک ملاقات ہوئی اور انہوں نے معاشی حالات پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا, جس پہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ ان سے ایگری کیے. کیا سوال جواب ہوئے, آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے جو بنیادی نظریہ ہے, ہم دیکھیے صبح و شام کے معاملات پہ سودے نہیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم آئیڈیاز کی بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم اس بات کے بڑے خواہش مند تھے کہ ملک کی معیشت جو ہے اس کو ہم اپنے وسائل پہ استوار کریں. نمبر 2, معاشی بدحالی کی وجہ سے جو بد امنیاں پیدا ہوتی ہیں ملک کے اندر, ان بد امنیوں کا راستہ ہم اپنی پالیسیوں کے تحت اور معاشی خوشحالی کے تحت روکیں. ہم اچھی اقتصادی پالیسی بنانے کے بعد ایک اچھی خارجہ پالیسی تشکیل دینے کے قابل ہو جائیں. یہ آپ نے تشویش سے کس کو آگاہ کیا؟ یہ ہم نے ہمیشہ ہر دور میں جب بھی کوئی مذاکرے کا موقع آیا ہے تو ہم نے یہ باتیں کی ہیں. جنرل باجوہ سے اس پہ بات ہوئی. ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ تنہائی امریکہ اور یورپ کی ناراضگی کا نام نہیں ہے, تنہائی خطے کے ممالک کے درمیان تنہا ہونے کا نام ہے. یہ ہے ترجیحات ہماری. جی اب ہمیں یورپ سے کوئی جھگڑا یا جنگ مول لینے کی کوئی خواہش نہیں ہے, امریکہ سے کوئی جنگ لینے کی کوئی خواہش نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں, وہ ہمیں معاشی طور پر اپنے آپ کو غلام بنانے کی کوشش کریں. نہیں, کاروبار کی حد تک آئیں, دوستی کریں, نہ کہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں اور ہمیں اقتصادی لحاظ سے غلام بنائیں. یہ ایک آئیڈیا تھا ہمارا جو ہم نے ہمیشہ ہر ادارے اور ہر فورم پر پیش کیا ہے. جنرل باجوہ سے آپ نے اس پہ کبھی بات کی؟ بالکل بات کی ہے. بالکل کی. تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ 100% متفق تھے. متفق تھے آپ سے؟ متفق تھے. اور میں نے یہاں تک بھی کہا کہ دیکھیے ملک صاحب, آپ کسی وقت مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے ذرا علیحدگی میں بات کرنی ہے, تو پھر اخلاقی فرض بن جاتا ہے کہ میں بھی اس کو علیحدگی کی حد تک ہی محدود رکھوں, روز اس کی پرچاریں نہ کرتا رہوں اس بات کی. جی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہے جو ہمارے ملک کے ادارے ہوتے ہیں, بعض پیغامات وہ ہمیں پہنچاتے ہیں یا ہم سے کوئی ایک مشورہ لیتے ہیں, ان کو اس کے حوالے سے ایک ماحول چاہیے تنہائی کا. ایک ہے ہمارا میڈیا کا ادارہ. میڈیا کے ادارے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز چوک پہ آئے. یہ میڈیا کا ماحول ہوتا ہے کہ ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ جائے, اور مولانا نے آج اس میٹنگ کا ذکر کیا. تو اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار سے ان کا موقف لوں. میں نے ریٹن سوالات بھی ان کو بھیجے, لیکن ان سے تو بات نہیں ہوئی ہو سکی. لیکن ISPR میں ایک ذمہ دار افسر سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی جس میٹنگ کا یہ حوالہ دیا جا رہا ہے یہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے یہ ملاقات ہوئی تھی. اور جب میں نے ان سے سوال کیا کہ جی افواج پاکستان کے ترجمان نے تو کہا ہے کہ
فوج ایک نیوٹرل ادارہ ہے، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں معاشی معاملات ڈسکس ہوئے اور معاشی معاملات مولانا فضل الرحمان سے کس حیثیت میں ڈسکس ہوئے. انہوں نے کہا کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف حکومت کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے بھی ممبر ہیں اور اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے. افواج پاکستان کا ناظرین ایک بڑا واضح موقف رہا ہے جس میں کوئی تبدیلی پچھلے کم از کم 2-3 سال میں مجھے تو نظر نہیں آئی. لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی 1 پیج سے نیوٹرلٹی تک کا سفر طے کیا ہے، لیکن جب محمد زبیر کی ملاقات ہوئی تھی چیف آف دا آرمی اسٹاف سے تو اس وقت افواج پاکستان کے ترجمان میجر بابر افتخار نے آ کے بڑے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ ڈیمانڈز کیا تھی ان کی زبیر صاحب کی جو انہوں نے میسیجز کنوے کیے تھے اور آگے سے جواب کیا ملا تھا. آئیے دیکھیں. جن صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، آج کل کافی ساری خبریں آ رہی ہیں چیف آف دا آرمی اسٹاف سے ملاقاتوں کی، ساتھ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی کسی کی، اور خاص طور پہ نون لیگ کی تو کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی کسی لیڈر کی چیف آف دا آرمی اسٹاف سے. آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی. ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی. ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں. ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے. میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. ناظرین، افواج پاکستان کا اس حوالے سے موقف بڑا واضح ہے اور جنرل باجوہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور جب پاناما کیس ہو رہا تھا اس وقت بھی ان کا ایک موقف سامنے آیا تھا جو کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے جنرل بابر افتخار کا ہے. فوج کو سیاسی معاملات کی ضرورت نہیں. 2021 اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی، اور 2021 کے شروع میں کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. دیر از نو سچ تھنگ. میں نے جس طرح کہا کہ وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر آؤٹ آف اٹ. ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ. فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی سیاست کے ساتھ ہمارا افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں. کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا. کہ اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا، اس کا کوئی پروف ہوگا، اور اگر ایسی کوئی چیز آج تک تو کوئی سامنے نہیں لایا، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر ان سے سوال کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں. میں تو آپ کو اپنا جواب دے چکا ہوں، کئی مرتبہ دے چکا ہوں. جی ناظرین، اور آئین پاکستان جو وفاقی حکومت اور افواج پاکستان کے تعلقات کو ڈیفائن کرتا ہے، اس حوالے سے بھی افواج پاکستان کے ترجمان نے بڑا واضح انداز میں کہا کہ افواج پاکستان حکومت پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ ہے. کیا کہا انہوں نے آئیے دیکھیں. فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے. سول ٹو ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ. دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. جی ناظرین، اور وزیر اعظم عمران خان جس کی بات کرتے ہیں کہ جی کوئی بیرونی سازش ہو رہی ہے، اس کا حوالہ بھی افواج پاکستان کے ترجمان نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں دیا تھا. بڑا واضح بتایا تھا کہ پاکستان کی جغرافیائی جو لوکیشن ہے، جو ہماری جغرافی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں آئیے دیکھیں. دیکھیے، یہ کوششیں کوئی نئی نہیں ہیں. یہ کوششیں پاکستان کے اندر پاکستان کے دشمن ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، اور پچھلی 2 دہائیوں میں ان کوششوں میں اضافہ کیا گیا، کیونکہ پاکستان از اے کنٹری آف کانسیکوینس and the whole world admits that. And to be a country of consequence, there is a price to pay because of our population, because of our geography, because of our military capability, because of our place in the Islamic world. I mean, Pakistan is a very important country, alhamdulillah. جو vested interests جب بھی یہاں پہ criss cross ہوتے ہیں آگے تو اس کی repercussions ہیں، اس کے impressions ہیں، اس کے نتائج ہیں. پاکستانی قوم نے کبھی بھی اس انتشار کی جو کوششیں ہیں ان کو ایک لیول سے آگے نہیں جانے دی.
جی، پاکستان میں جو انتشار کی کوششیں ہیں اسے کبھی بھی ایک لیول سے آگے نہیں جانے دیا، اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ یہاں پہ مختلف کاروائیاں ڈالتے رہتے ہیں۔ آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ریجنل سچویشن ناظرین ڈیولپ ہو رہی ہے، وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کہ یہ ایک اندرونی اور بیرونی سازش ہے اور دونوں کے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں۔ جنرل باجوہ کی جتنی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے، اور وزیر اعظم نے اس بات کا حوالہ بھی دیا تھا اور اپنے بڑے کینڈیڈلی اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اس حوالے سے دیا تھا ان ملاقاتوں کے حوالے سے۔ آئیے دیکھیں۔ یہ بھی ہم نے بڑی غلطی کی۔ مجھے حالانکہ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ یہ مل رہے ہیں، فلانا ملنے آ رہا ہے، میں ان سے کانورسیشن، میں آج سمجھتا ہوں کہ بالکل غلطی کی، ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا فائدہ ہوا مل کے؟ آج یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں، جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں فوج کے خلاف، دشمن بھی نہیں ایسی زبان کرتے، تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو بھی مل رہے تھے وہ چاہ کیا رہے تھے؟ NRO چاہ رہے تھے کہ جی ہماری چوری معاف کر دیں۔ تو جب یا تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ان کی چوری معاف کرنی ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری قبر بھی کھود دینا، تو میں تب بھی، جب تک میں زندہ ہوں، میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ سر آپ کی نالج میں تھا سارا کچھ، کہ ملاقاتیں کر رہے تھے؟ جی مجھے بتایا تھا جنرل باجوہ، مجھے بتاتے رہتے تھے۔ ہم نے جب دینا ہی نہیں تھا ان کو NRO، تو ان سے مذاکرت کس چیز کی ہم کر رہے تھے؟ اور ناظرین، مولانا فضل الرحمان کا ایک 1.5 سال پرانی ملاقات کا حوالہ دے کے معاشی حالات سے اس حوالے سے کوشچن اٹھا کے آج امپریشن کیا کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ آپ سب بھی سوچے گا۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس سوال کا جواب بھی تلاش کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک میں DGISPR میں جنرل بابر افتخار کو میں نے جو سوالات بھیجے تھے ان سے رابطہ ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کی جس ملاقات کا ندیم ملک کے پروگرام میں انہوں نے حوالہ دیا کہ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پرانی ملاقات تھی، اور جنرل بابر افتخار کی اچھی بات ہے کہ میڈیا کی انٹریکشن میں اور جب بھی سوالات آتے ہیں تو ان کا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ٹریول کر رہے تھے جس وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوئی جواب دینے کے حوالے سے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق IG اسلام آباد طاہر عالم خان صاحب۔ طاہر عالم خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سندھ پولیس اسلام آباد میں موجود ہے، کیا اس میں کلیش ہو سکتا ہے اگر وفاقی حکومت ڈائریکشن دے کہ یہاں سے پارلیمنٹیرینز کو بازیاب کیا جائے، اور کس قانون کے تحت سندھ پولیس وفاقی دارالحکومت میں آپریٹ کر رہی ہے؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ میں چونکہ خود سندھ ریزرو پولیس کا انچارج رہا ہوں اور یہ سندھ ہاؤس کی پولیس میرے ماتحت رہی ہے، 2013-14 کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کوئی پنجاب فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی ریکوزیشن نہیں کی کہ پولیس یہاں لگے۔ شروع میں جب یہ ہاؤسز بنے تھے، چاہے وہ سندھ ہاؤس تھا یا KP ہاؤس تھا، اس وقت اسلام آباد پولیس کے پاس وسائل کم تھے، فورس نہیں تھی، تو انہوں نے جسٹ گیٹ شیٹ مین کرنے کے لیے یہ فورس لگا لی تھی اپنے اپنے صوبوں سے بلا کے، لیکن اس کی نہ کوئی اجازت ہے، نہ ہی کسی گورنمنٹ نے کہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے، کہ آپ اپنی پولیس لگائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سیکورٹی ایجنسی ہوتی ہے، اس کے جو ہوتے ہیں گارڈز، ان کے پاس تو پھر یہ اختیار، ایک لا موجود ہے، سیکورٹی کمپنیز آرڈیننس موجود ہے، جس کے تحت وہ ورک کرتے ہیں۔ جو مختلف صوبے اس طرح اپنی پولیس کو بھیج دیتے ہیں، ایون آزاد کشمیر بھی بھیجتا ہے، گلگت بلتستان بھی اپنے GB ہاؤس میں بھیجتا ہے، تو یہ فورس جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی ہے۔ اگر ان سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو اس کا پھر انہیں مواخذہ بھی غیر قانونی ہے۔ اس میں کوئی امیونٹی ہے کہ جی سندھ ہاؤس ہے تو وہاں پہ سندھ پولیس ہے اور وفاقی حکومت کی وہاں پہ جورسڈکشن نہیں ہے؟ کیا وفاقی حکومت کی پولیس یا رینجرز یا FC اگر وزارت داخلہ ڈائریکشن دے تو وہاں جا سکتی ہے، اور سندھ پولیس کیا وہ احکامات ماننے کی پابند ہوگی جو وہاں ڈپیوٹیڈ ہے اس وقت؟ یہ وفاقی وزیر داخلہ تو دوسری طرف ایک SHO جو ہے، جو تھانہ ہے سیکریٹریٹ، یہ اس کی جورسڈکشن ہے، اس کے تھانے کا SHO جب مرضی وہاں جا سکتا ہے۔ اگر پولیس کو یہ اطلاع ملے کہ کوئی نقص امن کا خدشہ ہے، یا یہ اطلاع ملے کہ کوئی مسلح بندے وہاں موجود ہیں جو کوئی خون خرابہ پیدا کر سکتے ہیں، تو پولیس کو پورا اختیار ہے کہ وہاں جائے۔ اسلام آباد پولیس کو یہ کوئی امبیسی نہیں ہے، کسی ملک کی امبیسی نہیں ہے یہ ہاؤسز جو ہیں، جو بھی ہاؤسز ہے، کہ یہ آؤٹ آف بانڈ نہیں ہے۔ یہ یہاں وہی قانون چلے گا جو کہ اسلام آباد پولیس چاہے گی اس کے مطابق چلے گا۔ بہت شکریہ طاہر عالم خان صاحب۔ جی منسٹر صاحب سے ایک سول کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے کتاب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، میں ذرا ایک
کیونکہ آپ آئی جی بھی رہ چکے ہیں. آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن, any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts to or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. تو یہ تو high treason کر رہے ہیں. طاہر عالم خان صاحب, لیٹ می ریپھریز دس کوشچن. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی صوبہ اگر اپوزیشن کی وہاں پہ حکومت ہے اپنی پولیس لائے پارلیمنٹیرینز کو یرغمال کرے اور ایک الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دے یا کہے کہ جی انہوں نے میجورٹی لوز کر دی ہے, تو کیا جو آرٹیکل 5 لائلٹی ٹو دا لا اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے جو ہر شہری پہ لازم ہے, یہ اس طرف جاتا ہوا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں قانون دان ایسا نہیں ہوں کہ آرٹیکل 5-6 کے اوپر کمنٹس کر سکوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت چاہے تو سندھ گورنمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ کی یہاں پولیس ہماری اجازت کے بغیر ہے, غیر قانونی ہے, اور دیکھیں یہ کیپٹل ہے, کیپٹل میں ایسا نہیں ہونا. انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے ان پولیس افسران کو جو غیر قانونی طور پہ آئے ہیں یہاں پہ؟ میرا خیال اس سے کافی فرکشن پیدا ہوگی. انہیں بہتر ہوگا کہ پہلے ایڈوائز کی جائے. بالکل ٹھیک ہے, اس سے فرکشن پیدا ہوگی. طاہر عالم خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اپنا ایکسپرٹ اوپینین شیئر کرنے کے لیے. کہہ رہے ہیں غیر قانونی طور پہ سندھ حکومت آئی ہے, وفاقی حکومت, وفاقی دارالحکومت میں اگر غیر قانونی طور پہ سندھ پولیس آئی ہے تو اب تک جب آپ بات کر رہے ہیں کیا اقدامات لیے گئے؟ میں نے ایک پرائیویٹلی ایڈوائز دی تھی, میں آپ کے شو میں لائف پبلکلی دے دیتا ہوں. میری ایڈوائز ہوگی کل, اگر رات کو میری بات نہیں ہوئی کل, اور پبلکلی میں دینے کو تیار ہوں ٹو دا پرائم منسٹر, یہ انلیگل ایکٹ ہے, یہ سراسر پرائیویٹ ملیشیا بنائی ہوئی ہے انہوں نے پولیس. اٹ کانسٹیٹیوٹس ٹو ہائی ٹریزن ایز پر دس کانسٹیٹیوشن. امیجیٹلی میری ایڈوائز ہے, امیجیٹلی لگائیں اسلام آباد پولیس کو اور سارا سندھ ہاؤس کھولیں. اینڈ اف دے کین اسٹاپ دین دے فیس دا ریئیکشن. جو ہوگا اس کے بعد قانون وہ کرے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ بدماشی کر کے جو مرضی کر لیں. وہ سندھ میں کرتے ہیں, ادھر اسلام آباد بھی آ کے کر لیں. وہاں تو ان کی حکومت ہے, وہاں چھوڑتے ہیں کسی کو. وہاں ان کی حرکتیں پتہ ہیں کیسی ہیں, وہ بندے مروا دیتے ہیں, پولیس والا مروا دیتے ہیں. یہ والی جو سچویشن اب ڈیولپ ہوئی ہے, وفاقی پولیس اور سندھ پولیس آمنے سامنے آ سکتی ہیں, جو یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, میں چاہوں گا کہ کل آئیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں ایڈوائز کروں گا کہ کل آئین پاکستان کے تحت جب یہ سچویشن یہاں پہ کریٹ کی جا رہی ہے تو اس پہ ایکشن قانون کے مطابق ابھی تک کیوں نہیں لیا حکومت نے؟ یہ تو مجھے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں نے تو اپنی پبلک پوزیشن لے کے دے دیا. اب یہ جتنے ایم این اے سامنے ہیں, جہانگیر ترین گروپ, ان کے کیسز بھی آپ لوگوں نے رکوائے. ایک وہ رپورٹ بنا دی تھی بیرسٹر علی ظفر کی اور سلو کر دیے کیسز آپ نے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے. انہوں نے کہا میں سب کھول کے رکھ دوں. آج نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا. راجہ ریاض صاحب وہاں پہ کھڑے تھے, انہوں نے بھی اظہار کیا, سب کچھ کھل گیا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی کیس ہو, میرا اپنا کیوں نہ کوئی بھی ہو, وہ کنکلوژن پہ جانا چاہیے. اسی لیے میں ہر وقت آپ کے شو میں, سارے ٹی وی شوز میں میری پبلک پوزیشن یہ رہی ہے کہ جے آئی ٹی بنتی ہے نا, جے آئی ٹی, وہ آپ امنی گروپ کی جے آئی ٹی لائیں اور اس پہ دیکھیں سائن کس نے کیا ہے. کیا وہ ڈی جی ایف آئی اے, ڈائریکٹر ایف آئی اے جھوٹ بول رہا تھا؟ کیا وہ بریگیڈیئر صاحب جنہوں نے سائن کیا جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا وہ جو 30 ارب سے زائد کی ریکوریز بھی ہو چکی ہیں پری بارگین ہوئی, تو پھر بیٹھے کیسے وہ ایم این اے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی پہ جنہوں نے سائن کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے. بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹیز پہ جنہوں نے سائن کیا, آفیسرز, رینجرز, ایف آئی اے. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں احتساب چل نہیں رہا؟ احتساب رول بیک کی ڈیمانڈ آئی ہے آپ کے سامنے؟ وہ کبھی خان صاحب مانیں گی نہیں, سب چلا جائے. کوئی احتساب نہیں, رول بیک ڈیمانڈ آئی ہے کہ حکومت بچانے کے لیے نیب کو بند کر دو. یہ تو شہباز شریف نے کل انڈیکیٹ بھی کیا نا کہ جی نیب ہم بند کر دیں گے. آپ یہ بتائیں, حکومت بچانے کے لیے نیب بند کر دو, یہ ڈیمانڈ آئی ہے؟ مجھے نہیں پتا آئی ہے کہ نہیں آئی, لیکن آئی ہے تو ابھی سے ریجیکٹ ہو گئی ہے. یہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں میں چھوڑ دوں گا اگر یہ. اور ناظرین, عمران خان کے پاس آپشنز, عمران خان کیا کریں گے, اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. منسٹر صاحب, کیا نظام کے تمام گندے انڈے ایکسپوز ہو رہے ہیں؟ ہو گئے, اب رہ کیا گیا؟ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کا ڈراپ سین کیا ہوگا؟ آپ نے کہا تھا خبر چاہیے, میں خبر دے رہا ہوں. کل خان صاحب کی تقریر ضرور سنیے گا. اس میں ایویڈنسز آ رہے ہیں؟ آپ کل خان صاحب کی تقریر ضرور سنیے گا. ایویڈنسز آ رہے ہیں؟
آپ کو کل پتہ چلے گا کیا. وفاقی وزیر علی زیدی صاحب بہت شکریہ پروگرام کرنے کا. ناظرین کل کی تقریر وزیر اعظم کی منسٹر صاحب کہنے سنیے گا. دیکھتے ہیں ایویڈنسز اب آتے ہیں یا کچھ بعد میں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.